सियासत में आज सेनेट का अहम किरदार। पहली बार आर्मी चीफ की होल कमेटी को बैरूनी और अंदरूनी सिक्योरिटी मामलात पर ब्रीफिंग। सऊदी इत्तेहाद और दौरा ईरान पर भी बात की गई। लगते हाथ हल्का बंदियों का हफ्तों से अटका बिल भी पास। ट्रंप की नई सबसे पहले अमेरिका पॉलिसी। एक बार फिर पाकिस्तान पर डूम वॉर का दबाव। जौहरी असासों की हिफाजत पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। पाक चीन तिजारत। डॉलर से युआन में तब्दील होने का इम्कान। पाकिस्तान को डॉलर से युआन की छलांग पर क्या फ़ायदा होगा? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की आज सेनेटरी कमेटी ऑफ द होल को कौमी सलामती से मुतालिक ब्रीफिंग को पार्लिमानी बालादस्ती और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के पस मंज़र में बहुत अहम कदम करार दिया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि अहम कमेटी से मुखातिब होना उनके लिए एजाज़ है। 4 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली ब्रीफिंग में न सिर्फ ऑपरेशन रद्दुल फसाद में होने वाली कार्रवाइयों, फौजी अदालतों और कराची में जारी रेंजर्स ऑपरेशन पर सेनेटर्स को तफसीलात से आगाह किया गया। आर्मी चीफ से सवालों जवाब भी किए गए। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ ने अपने बैरून मुल्क दौरों के बारे में भी सेनेटर्स को बताया, जिसे उन्होंने मिलिट्री डिप्लोमेसी करार दिया। जमहूरी ममालिक में अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी अमूर की निगरानी करते हैं। आज का दिन सिर्फ एक दफ़ा की बात नहीं होनी चाहिए, ये रिवायत बरकरार रहनी चाहिए। सेनेट के अलावा 33 रुकनी कौमी सलामती से मुतल्लिक पार्लिमानी कमेटी भी मौजूद है। इस कमेटी ने कितनी पेशकदमी का मुजाहरा किया है। और तवज्जो सेनेट पर ही, जहां बिल आखिर हल्का बंदियों से मुतल्लिक आईनी तरमीमी बिल 1 माह की ताख़ीर के बाद मंजूर। इंतखाबात कब होंगे इस पर शायद बहस अब ख़त्म हो जाए। और 21 नवंबर को पाकिस्तान और चीन के दरमियान सीपेक के लॉन्ग टर्म मंसूबे के हवाले से इजलास, जिसके बाद वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने वादा किया था कि तफसीलात जल्द मंजर आम पर लाए जाएंगे। एक बात जो सामने आई है कि दोनों ममालिक के दरमियान डॉलर के बजाय चीनी युआन में तिजारत का इम्कान है। इससे पहले भी गवादर फ्री जोन में युआन का सरकारी तौर पर इस्तेमाल मुतनाज़ रहा था। उस वक्त ज़राए का कहना था कि ये पाकिस्तान की इक़्तिसादी खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ होगा। तो तिजारत में युआन के पाकिस्तान को क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसानात होंगे? शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। मेंबर्स जो हैं वो अपने हर मामले के बारे में ज़रूर इजहार राय करते हैं, हमारी तरफ से भी और उधर से भी। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें हम ये कहें कि हम मुतमईन नहीं थे या किसी किस्म का इब्हाम रहे। आज ये साबित हुआ कि पाकिस्तान के सबसे आला इदारा जो है वो पार्लियामेंट है। आज आर्मी चीफ आए, वो 5 घंटा यहाँ रहे और उन्होंने बहुत ही मुदल्लल अंदाज में और उन्होंने कई चीज़ बड़े वाज़ेह किया। मसलन उन्होंने कहा कि हमारी कोई शाम को रिप्रेजेंटेशन जाके नहीं बैठती है। लोगों ने पूछा ये रिटायर्ड जो लोग आके बैठते हैं डिफेंस तज्जियाकार कौन है, आप भेजते हैं? उन्होंने कहा नहीं, हम तो नहीं। उन्होंने ये कहा कि इस मुल्क में सदारती निज़ाम की कोई गुंजाइश नहीं है। सदारती निज़ाम से मुल्क कमज़ोर होता है, मुल्क में ख़तरनाक पोलराइजेशन हो जाती है। उन्होंने कहा कि हम सब सर्विएंट हैं, हमें जवाब देना है आवाम को, हमें कानून के मुताबिक चलना है। पॉलिसी आप बनाएंगे, डिफेंस की भी, फॉरेन ऑफिस की भी, हर पॉलिसी आप बनाएंगे, जवाब हम देंगे। आर्मी चीफ ने एक बात बड़ी खुल के कही। उसने कहा कि पाकिस्तान आर्मी की जिम्मेदारी सरहदों की हिफाजत है और वो हम करते रहेंगे। हुकूमत ना हमारा काम है, ना हमें करना चाहिए। अगर पहले भी हमने की है तब भी सही नहीं है। इसीलिए हम पार्लियामेंट के साथ हैं, सिविल गवर्नमेंट के साथ हैं। ट्रंप के बयान पे बिल्कुल खुल के बातचीत हुई है और ये एक ओपन सीक्रेट है कि अमेरिका आज नहीं बल्कि इससे पहले अमेरिका ने, टिलरसन ने डू मोर की बात की है। और आज जो कंसेंसस आई है, इट्स अ टाइम फॉर अमेरिका टू डू मोर, नॉट फॉर पाकिस्तान टू डू मोर। दिस इज द कंसेंसस ऑफ द हाउस। आर्मी चीफ की ब्रीफिंग के बाद कुछ सेनेटर्स के क्लिप्स, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब और साबिक सेनेटर अफरे साहब खटक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का वक्त देने का। पहले तो हल्का पुल्का संजीदा गुफ्तगू से पहले ये बात सामने आई कि जो रिटायर्ड अफसरान आते हैं वो हमारी नुमाइंदगी नहीं करते। बिल्कुल यकीनन उन्होंने दुरुस्त कहा है। और हमने कभी ये क्लेम नहीं किया कि हम पाकिस्तान आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उनके जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है वो जनरल गफूर ही हैं, DG ISPR। और हमारी तो मुलाकात ही कभी कभार होती है, किसी ओकेजन पे, किसी ऐसे पे मुलाकात हो जाए तो हमें ये खामखा एक तासुर पैदा किया। और इसमें इंटीरियर मिनिस्टर साहबान दोनों जो हैं उन दोनों ने ये बयानात दिए। पहले चौधरी साहब ने ये कहा कि शाम को आ जाते हैं जनरल साहबान और ये आके बैठ जाते हैं। फिर राना सनाउल्लाह ने भी कहा, फिर इंटीरियर मिनिस्टर जो अभी मौजूदा एहसन साहब हैं उन्होंने भी कहा
کہ جی ریٹائرڈ جنرلز آ کے بیٹھ جاتے ہیں شام کو چینل کے اوپر، تو میرے خیال میں یہ چینلز پہ آنا یا پریزنٹ انوائرمنٹ پہ بات کرنا کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، ہر پاکستانی کا حق ہے. اور اگر ہم سے آپ ایکسپیرینس کی وجہ سے پوائنٹ آف ویو، اگر میں نے 37 ایئرز یونیفارم پہنی ہے اینڈ فرام اے سیکنڈ لیفٹیننٹ ٹو اے میجر جنرل 37 ایئرز سرو کیا ہے، تو اگر کسی ڈیفینس امور پر مجھے آپ کوئی رائے مانگیں تو میں رائے دے سکتا ہوں. آئی ایم ناٹ شیئرنگ اینی سیکرٹس اینڈ آف کورس ناٹ ریپرزینٹنگ پاکستان آرمی ناٹ ریپرزینٹنگ. اب ہم سنجیدہ گفتگو پہ آ جائیں. آج خٹک صاحب بہت اہم دن، ہم پارلیمانی بالادستی کی بات کرتے رہتے ہیں، تو آرمی چیف نے بریفنگ دے کر جس طرح سے یہ سارا 4 گھنٹے چلی اور تمام امور پہ بات ہوئی سلامتی سے متعلق، تو یہ بہت اہم ہے. بالکل، بہت یہ مثبت پیش رفت ہے، میرا خیال ہے بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جس طرح کے بحرانوں کا پاکستان کو سامنا ہے اندرونی اور بیرونی، اس میں اس بات کی ضرورت ہے کہ جو کلیکٹیو وزڈم ہے اس کو مسٹر کیا جائے، اس سے کام لیا جائے. باقی دنیا میں تو یہ روٹین کی بات ہوتی ہے، یہ ایک اور بات ہے کہ پروفیسر جاتے ہیں اور پارلیمنٹ کے سامنے جائے تو اتنی تاریخی سی بات کانگریس میں یا دوسری اور پارلیمنٹوں میں لوگ جاتے ہیں، اور یہ تو ایک طرح سے روٹین کا معاملہ ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں 2008 کے بعد یہ شروع ہو گیا تھا. 2008 کے بعد پارلیمنٹ میں ایک دو موقع، پہلے تو پچھلی پارلیمنٹ میں تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی شروع سے بنائی گئی تھی، جس کے سامنے لوگ آتے تھے، فوج سے بھی لوگ آتے تھے اور اداروں سے بھی لوگ آتے تھے اور بات چیت ہوتی تھی. بلکہ یہ میں بتا دوں کہ جس کمیٹی کی بات کر رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی، جو پارلیمانی کمیٹی ہے، گزشتہ دور میں 63 اجلاس میٹنگز ہوئی تھیں ان کی. جی بالکل، یعنی وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بہت ملتی تھی، پالیسی بناتی تھی، اور پالیسی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے بھی پیش کرتی تھی، پارلیمنٹ حکومت کو بھی وہ دیتی تھی، وہ ایک طرح سے اپنی نقطہ نظر تھا ان کے ساتھ شیئر کرتی تھی. اور 2010 میں یہ اسامہ بن لادن کے واقعے کے بعد بھی جنرل صاحبان آئے تھے، جنرل کیانی اور جنرل پاشا، اور انہوں نے بھی پارلیمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کیا تھا. میں بھی اس وقت تھا پارلیمنٹ میں، اور کافی تفصیلی نشست ہوئی تھی، رات کے 2 بجے تک 2:30 بجے تک وہ سیشن چلا تھا. تو یہ تھا، لیکن یہ بیچ میں پھر یہ تھوڑا سا یہ 2013 کے بعد جو پارلیمنٹ ہے، اس میں بڑی جو کمزوری تھی وہ یہ تھی کہ پارلیمنٹ کو توجہ نہیں دی گئی، اور خاص کر کے جب ہنگامی صورتحال ہو، بحران ہو، کوئی بہت اہم خارجہ پالیسی سے متعلق. جی وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک طرح سے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ زیادہ آ جائیں. لیڈر آف دی اپوزیشن تو آتے تھے، لیکن دوسرے جو اپوزیشن لیڈر تھے زیادہ وہ بھی نہیں آئے. اور جب وزیر نہیں آتے تھے تو پھر جو سیکرٹری وغیرہ تھے وہ بھی پھر کمیٹیوں کی میٹنگ میں بھی نہیں آتے تھے. تو تھوڑی سی پارلیمنٹ کی یعنی تھوڑی سی وقت کم ہوئی ہے، اور یہ اس سے پورے نظام کمزور پڑ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمانی جمہوری نظام اگر ہم کہتے ہیں تو اس میں پارلیمنٹ کو محور ہونا چاہیے، اور باقی چیکس اینڈ بیلنسز اور ہر ادارے کا اپنا کام ہے، اپنے آئینی حدود میں سب لوگ اپنا کام کریں تو مسئلہ چلتا ہے. لیکن بقسمت سے پارلیمنٹ کو اس دوران میں تھوڑی سی وہ وقت نہیں ملی جو اس کا حق ہے آئین کے مطابق اور ہماری جمہوری روایات کے مطابق. جنرل صاحب، ملٹری ڈپلومیسی کی بات ہوئی، کیا ہوتی ہے ملٹری ڈپلومیسی؟ کیونکہ کیا اس کی روایت ہے، کتنی فائدہ مند ہے، کتنی مثبت ہے؟ امبر تھینک یو ویری مچ. میں پہلے اگر ایک کامنٹ کر دوں آج کی بریفنگ پہ. بالکل ضرور. اس وقت جو ساؤتھ ایشین سیکیورٹی انوائرمنٹ ہیں، اینڈ پرٹیکولرلی پاکستانی ایسٹرن بارڈر کے حساب سے اینڈ نارتھ ویسٹرن بارڈر، افغانستان کے بارڈر کے اعتبار سے، اور پھر امریکہ، انڈیا اور افغان کی پریزنس جو ہے آف کورس آن دس فرنٹ، اور جو وائلیشنز ہو رہی ہیں، اور پھر جو ملک کے اندر حالات ہیں، یہ ایک اسموک کی سی کیفیت کریٹ کر دی گئی ہے جس میں ویزیبلٹی بہت ریڈیوس ہو گئی تھی، چیزیں صاف دکھائی نہیں دی جا رہی تھیں، اور بائی ڈیزائن کچھ ابہام پیدا کیے جا رہے تھے پاکستان آرمی کے رول کے اوپر. پاکستان آرمی کا بائی ڈیزائن یس. اور اشارہ آپ کا میرا اشارہ ہے امریکہ اور انڈیا کی طرف. وہ لوگ ایک 4th جنریشن وارفیئر کر رہے ہیں، اور پاکستان آرمی کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے، اس حقیقت کے باوجود کہ ہم ایک انتہائی کامیاب جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خلاف، تو پاکستان کے اندر ہونے والے حالات کے لیے پاکستان آرمی کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے. اور پھر کچھ ہمارے سیاسی رہنما، جس میں I have no hesitation in saying کہ نواز شریف اینڈ his daughter اور ان کے کچھ حواری جو ہیں،
یہ ایک مسلسل پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ساری چیزوں کے پیچھے پاکستان آرمی ہے، جو کچھ عدالتوں میں ہو رہا ہے وہ پاکستان آرمی کر رہی ہے، جو کچھ گلیوں میں ہو رہا ہے پاکستان آرمی کر رہی ہے، جو دھرنا ہو رہا ہے اور اس میں آج تو بڑی واضح آ گیا کہ اس میں پیسے تقسیم پرائم منسٹر کی انسٹرکشن پہ کیے گئے، تو وہ بھی کہا گیا کہ پاکستان آرمی نے ان لوگوں کو پیسے تقسیم کیے ہیں، وہی لائے تھے، انہوں نے یہ اٹھائے ہیں۔ تو اس سارے سموگ کسی کیفیت میں یہ کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے ایک بڑا تاریخی قدم ہے جو اٹھایا ہے قمر جاوید باجوہ نے، چیف نے، اور انہوں نے ایک بڑے سینئر موسٹ فورم کو اعتماد میں لے کے ان کے سامنے اپنے آپ کو بھی پیش کیا، اپنے پورے ادارے کو نیشنلی ریپرزینٹ کر رہے تھے وہ، تو اور انہوں نے وہ ساری فضا کو کلیئر کیا ہے کہ پاکستان آرمی کو اس فورتھ جنریشن وارفیئر جہاں پاکستان آرمی کو ڈسکریڈٹ کرنے کی ایک بیرونی سازش ہے، اس میں انجانے سے آپ لوگ شریک نہ ہو جائیں۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نواز شریف اور ان کا جو بیانیہ ہے وہ علیحدہ ہے، اور جو انڈیا اور بیرونی طاقتیں ہیں ان کا بیانیہ الگ ہے، ان کو آپ ملا کیوں نہیں؟ ان کا دونوں کا بیانیہ ایک ہے کہ پاکستان آرمی کو ڈسکریڈٹ کی جائے۔ جو فورن قوتیں ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ جب تک پاکستان آرمی اور عوام کا رشتہ ایک ہے تو اتنی مضبوط آرمی جو نیوکلیئر ویپن سے which is backed up by the nuclear capability اور 6.5 lakh standing army with war experience, battle hardened، وہ ہر خطرے کا مقابلہ اندرونی اور بیرونی طور پہ کر سکتی ہے، اور جب اسے 22 کروڑ عوام کا بھی اعتماد حاصل ہو تو اٹس ناٹ a چیز کیک۔ میں یہاں پر روکوں گی اور خٹک صاحب سے اس پہ رسپانس لوں گی، لیکن چھوٹے سے بریک کے بعد۔ نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بریک سے پہلے خٹک صاحب، جنرل صاحب نے بات کی فورتھ جنریشن وارفیئر، دشمن ممالک، ان کا بیانیہ، وہ جو کوشش کر رہے ہیں، اور پھر اس طرف جو پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کا بیانیہ ہے، اس پر آپ کے کامنٹس؟ جی، میری گزارش یہ ہے کہ میرے خیال میں پاکستان کی اصل قوت جو ہے وہ اس کے عوام ہیں۔ 200 ملین سے زیادہ جو پاکستانی ہیں، یہ اصل قوت ہے۔ باقی ریاستی ادارے ہیں، فوج بھی ان میں سے ایک ہے، پارلیمنٹ ہے، عدلیہ ہے، سول بیوروکریسی ہے، یہ سب اپنی اپنی جگہ اہم ہیں۔ لیکن دیکھیں، ہماری ایک ہسٹری ہے، یہاں پر فوج نے مارشل لاء لگائے ہیں، حکومتوں کے تختے الٹے ہیں، وزیر اعظموں کو ایگزیکیوٹ کیا ہے۔ لیکن اور یہ کہنا کہ یہ صرف ایک نواز شریف صاحب بھی کہتے ہوں گے، لیکن جب جنرل مشرف کہتے ہیں کہ مجھے جنرل راحیل شریف نے نکالا مقدمے سے اور میں پاکستان سے باہر چلا گیا، بہت ساری چیزیں وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں کو اتنی سیٹیں دے رہا تھا، فلاں کو اتنی سیٹیں نہیں دے رہا تھا۔ 2002 کے الیکشن میں وہ کہتے ہیں میں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ وہ 100 سیٹیں مانگ رہے تھے، میں ان کو 10 سیٹیں دے رہا تھا۔ اب یہ کیا وہ بھی کسی امریکہ یا ہندوستان کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں؟ تو گزارش یہ کہ ایسے ہمارے ہم بدقسمتی سے ایک غیر متوازن رشتے رہے ہیں ہم، لیکن اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ یہ اچھا واقعہ نہیں تھا، یعنی آج کا واقعہ اچھا تھا، اور ظاہر ہے کہ ہم مل کر جل کر ہی اس کو سارے چیزوں کو حل کر سکتے ہیں، اور ہمیں حل کرنا چاہیے۔ تصادم کے بجائے ہمیں مفاہمت اور بات چیت کرنی چاہیے، لیکن تھوڑا سا پروپورشن کا خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ دیکھیں نا، ایٹم بم سوویت یونین کے پاس ایٹم بم تھے، اتنے ایٹم بم تھے کہ رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اور لیکن وہ ملک ٹوٹ گیا۔ اب دیکھیں ایسٹ پاکستان میں ہمارے کتنی بڑی آرمی تھی، لیکن لوگ نہیں تھے ان کے خلاف، لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے، اور آپ نے دیکھا اس کا انجام۔ تو یہ ہوتا ہے کہ عوام اصل قوت ہے، ہم سب، کوئی پارلیمنٹ میں ہوں، فوج میں ہوں اور اداروں میں ہوں، وہ ان کے خدمتگار ہیں، اب اپنے عوام کے سامنے ہم جواب دہ ہیں۔ کوئی چیز ان سے زیادہ مقدس نہیں ہے، پاکستان کے عوام سے زیادہ مقدس نہیں، یہ بات یاد رکھنے کی بات ہے۔ اس کو اگر ہم بھول جاتے ہیں تو پھر ہم پرانی اس میں چل پڑیں گے جو ہمارے ہم پازی میں ہوتا رہا ہے، اور ہر دور میں ایک جواز جو ہے وہ لوگ فراہم کرتے رہے۔ جنرل صاحب، ہیٹ آف دی بیٹل میں افراز یاز صاحب یہ کہہ گئے ہیں وزیر اعظموں کو ایگزیکیوٹ کیا گیا، کس نے کیا؟ چلے نہیں، میں وہ کہہ رہا ہوں کہ when we get جب ہم بات کرتے ہیں نا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا، نسیم حسن شاہ نے کہا کہ ہمارے اوپر پریشر تھا، ججوں نے کہا ہمارے اوپر پریشر تھا، دیکھیں نا ریکارڈ پہ ہے۔ تو میں لیٹس ناٹ اسٹریچ اٹ ٹو فار، اگر آپ ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ضیاء الحق کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں بے شک، لیٹس ناٹ اسٹریچ اٹ ٹو فار۔ آپ نے کیا ایک ریئلائزیشن جو ہے
जब ये परसेप्शन हो कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी किसने करवाया, तो अगर आज भी वही लैंग्वेज बोली जा रही है कि अदालतों ने फैसले पहले कर रही हैं, उनसे डिसीजन दिलवाए जा रहे हैं, तो मैं उस बैकग्राउंड में कह रहा था। बट लेट्स कम टू दिस ब्यूटीफुल थिंग व्हाट हैज हैपेंड। हम थोड़ी सी हाँ, अभी हम उसको बात करते हैं कि जो आर्मी चीफ का सिविल सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करते हुए सीनियर मोस्ट ईवान के सामने वजाहत देना और उनको इससे आगाह करना, और उसमें जाहिर है क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स भी मौजूद है, हमने कुछ क्लिप्स भी, हर एक मौजूद था, सब मौजूद और ये भी वाज़ेह और 1 घंटे की ब्रीफिंग के बाद 3 घंटे तक सवाल जवाब होते रहे, उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। और ये उसी फिजा को क्लियर करने के लिए था कि हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी करें, हम कुछ डिजाइन हार्बर नहीं कर रहे और ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने इस सवाल का जवाब भी दिया। और अभी निहाल हाशमी भी यही कह रहे थे कि कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के चांसेस नहीं है, कोई नेशनल गवर्नमेंट के चांसेस नहीं है। ये क्यों कहना पड़ा आर्मी चीफ को सेनेट में, क्यों कहना पड़ा? इसलिए कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट, एक बहुत अच्छी पोजीशन ली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, और उन्होंने जो भी एनवायरनमेंट है, जो थ्रेट सिनेरियो है, जो अंदरूनी और बैरूनी एनवायरनमेंट है, उनसे आगाह किया। और मेरे ख्याल में सेनेट को ये बड़ा क्लियर इलेक्टेड एलीट को पैगाम गया कि आप अपनी जिम्मेदारियां निभाएं जो हम पर डाली। मैं यहाँ सवाल जो करना चाह रही थी, जैसे खटक साहब ने भी कहा कि ये तो दुनिया भर में जहाँ जहाँ जमहूरियत होती है रिवायत है, तो कि इंटेलिजेंस या अस्करी क़यादत है या सिक्योरिटी के हवाले से जो भी जो कार्रवाइयाँ होती हैं, मामलात होते हैं, उसकी निगरानी करती है पार्लियामेंट, होनी चाहिए। और इसमें आपकी नज़र में पार्लियामेंट की कमज़ोरी है कि नहीं किया गया, किसकी कमज़ोरी है? खुद इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कहा गया था कि पार्लियामेंट को वो अहमियत नहीं दी गई इस टेन्योर में 4.5 ईयर्स में, कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर की अटेंडेंस ही इतनी कम है और फॉरेन मिनिस्टर तक आपका कोई नहीं था जो आपका इमेज बाहर बिल्ड करता। तो जब ये प्रायोरिटी थी और इम्पोर्टेंस ईवान की ये थी कि जिसके सामने देखें, अगर हम ये बात करते हैं ना नाइस्टीज की, यूके को देख लें। जब यूके के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर पैनामा केस में अपने फादर की कंपनी से कमीशन लेने का और प्रॉफिट लेने का इल्जाम लगा, तो उन्होंने नहीं कहा कि मेरे खिलाफ साजिश है, उन्होंने उसी ईवान के सामने जाकर वजाहत की और अपने टैक्स के गोशवारे अपनी ईवान में पेश किए। वैसे तो नवाज शरीफ साहब भी पेश हुए थे, वो अलग बात है कि उन्होंने क्या कहा उसको छोड़ दें। ओके, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। अभी मगर आपने क्योंकि बहुत एक अहम पॉइंट उठाया था और मैंने सबसे पहले आपसे सवाल पूछा था मिलिट्री डिप्लोमेसी के हवाले से। अब हमारे पास एक वजीर खारजा है, तो मिलिट्री डिप्लोमेसी का क्या किरदार है? मिलिट्री डिप्लोमेसी भी अगेन एक खास माइंडसेट के तहत हमारे मुल्क में एक बात होती है, और ये मैं वो कहूँगा जो प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, हर मीडिया में, हर गली में, हर बात जगह पे होती है कि जी फॉरेन पॉलिसी तो पाकिस्तान आर्मी चला रही है, ये कहा जाता है जी। और हर आदमी ये बात कहता है, जबकि फॉरेन पॉलिसी डोमेन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। मिलिट्री डिप्लोमेसी उसका एक सब पार्ट है। वन ऑफ द इनपुट्स डिफेंस रिलेटेड इनपुट और थ्रेट के रिलेटेड इनपुट और मुख्तलिफ ममालिक के साथ डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिश्ते रखने हैं या जिस तरह से तल्लुकात रखने हैं, सब एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। टर्की की अपनी अहमियत है जी। तो ये तमाम अमूर जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बहुत बाकायदगी से होने, तो ज़ाहिर है डिस्कस होते हैं, उधर भी होते हैं। ये जितनी बातें आज इधर हुई हैं, ये प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ मिलकर भी कर सकते हैं, या सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर एंड आर्मी चीफ, ये तीन भी कर सकते थे, और मिलते रहते हैं और बात भी होती रहती है। इतने बड़े फोरम की जरूरत क्यों पेश आई कि जो एतमाद साजी जो होनी चाहिए थी, मेरे ख्याल में बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है पॉलिटिकली, और मिलिट्री एंड सिविल गवर्नमेंट के रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए एक बहुत बड़ा इकदाम है, इसीलिए इतने बड़े फोरम का इंतखाब किया गया। मिलिट्री डिप्लोमेसी आपका पॉइंट ऑफ व्यू? देखें, मुझे इससे इत्तेफाक है कि जब पॉलिसी बनती है, स्टेट पॉलिसी बनती है, तो उसमें सब इदारों का इनपुट होता है, ज़ाहिर है, सिक्योरिटी का, और सारी दुनिया में ये होना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर जामे पॉलिसी बन नहीं सकती। लेकिन ये बनने के बाद फिर उसका एग्जीक्यूशन जो है वो है सिविल एग्जीक्यूटिव का काम है, और फॉरेन मिनिस्ट्री का काम है, और यानी जो दूसरे इदारे। और बल्कि हमने ये भी देखा है कि ख्वाजा आसिफ जो बातें करते हैं वो सारी वही बातें हैं जो एक पेज पे नजर आती हैं। जाहिर है उसमें, लेकिन यह है कि थोड़ा सा ये पिछले दिनों में, चूंकि वजीर खारजा भी नहीं थे
اور پھر خصوصاً یہ افغانستان کے مسئلے کو جس طرح سے ہینڈل کیا گیا تو یہ تاثر پیدا ہو گیا کہ گویا یہ صرف GHQ سے پالیسی فارن پالیسی چل رہی ہے۔ دوسری بات ہے کہ تھوڑا سا ہمارے پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں ہمارے ملک میں ایک اختلاف موجود ہے، یہ اگر ہم نہیں مانیں گے تو یہ ذرا زیادتی ہوگی۔ بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے شروع سے، بلکہ الیکشن سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ وہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ سب سے اچھے تعلقات بنانا چاہتے ہیں، انڈیا کے ساتھ انہوں نے ٹریڈ کرنے کی بات کی تھی، اور اس پہ بھی کئی حلقے ان کے خلاف ہو گئے تھے، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں، لیکن ان مسائل پہ بات ہونی چاہیے، اور بالآخر ہم نے سب نے ظاہر ہے کہ ملک کی بھلائی کے بارے میں سوچنا ہے، تو جو بہترین آرگومنٹ ہے اس کو ہمیں قبول کرنا ہوگا، جو بھی ہوگا، یہ والا، لیکن یہ ڈیبیٹ جو ہے یہ مکالمہ جاری رہنا چاہیے، اور ہمارے جو پارلیمنٹ کی کمیٹیاں ہیں ان کو اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے، اور سارے اداروں کو پھر اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور جو امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ دونوں سے اس پہ رائے لوں گی وہ ہے ظاہر سعودی ملٹری جو الائنس ہے اس حوالے سے، اس پہ کافی تنازع بھی رہا، حال ہی میں پالیسی بھی لے آؤٹ کی گئی، آپ کا اس کے بارے میں جو آج جو تھوڑا سا میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس پہ تو پارلیمنٹ کی قرارداد موجود تھی، اور یمن کے حوالے سے نہیں، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ سلالہ کا واقعہ ہوا تھا نا جی، تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں اس وقت میں بھی تھا، تو اس وقت بات ہوئی تھی اور یہ فیصلہ ہوا تھا، اور یہ فیصلہ پھر گورنمنٹ کے سامنے رکھا گیا تھا، ملٹری اور سول اور سب کے سامنے، اور سب نے اس کو مان لیا تھا۔ لیکن اس سلالہ کے بعد یہ سامنے بات آئی تھی کہ جنرل مشرف نے کچھ ایسے معاہدے کیے تھے جن کا کسی کو پتہ نہیں تھا، خصوصاً یہ شہباز ایئر بیس انہوں نے امریکنوں کو دیا تھا، اور کچھ اس طرح کی چیزیں کی تھی، جس پہ پارلیمنٹ نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آئندہ کے لیے کوئی معاہدہ جو آپ کریں گے باہر، وہ آپ کو پارلیمنٹ کے سامنے رکھنا چاہیے، یعنی اس کی پارلیمنٹ کی منظوری اس پہ لینی چاہیے، تاکہ قوم کی ایک طرح سے اس کو اعتماد میں آشیرواد مل سکے اس کو۔ لیکن جو کچھ ہوا ہے پارلیمنٹ کے سامنے رکھا نہیں گیا، جس معاہدے میں ہم شامل ہو گئے ہیں، یعنی پاکستان عملاً اس میں شامل ہو گیا ہے، لیکن پارلیمنٹ میں یہ 2-3 دن پہلے میرا خیال ڈیمانڈ ہوا ہے کہ وہ TORs کہاں ہیں، جو ٹرمز آف ریفرنس جو اس معاہدے کی ہیں، ظاہر ہے کہ اس معاہدے میں تو وہ تو ایک ٹرکی معاہدہ ہے، ظاہر ہے کہ اس میں بیلنس ہے، اور مسلمان ملک بھی سارے مسلمان نہیں ہیں اس میں، اور تھوڑا سا پھر یہ کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات ہیں، سعودی عرب کے اپنے قصے ہیں، ایران کے ساتھ ان کے جھگڑے ہیں، ظاہر ہے ہم تو ان میں نہیں پڑھنا چاہیں گے، سعودی عرب کے ساتھ ہم بس سکے اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی وہ نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے اپنے انٹرسٹ ہیں، پاکستان کے اپنے انٹرسٹ ہیں اس علاقے میں، تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ تحفظ یہ ہوگا کہ حکومت نے ٹرانسپیرنسی نہیں اختیار کی اور پارلیمنٹ کے سامنے نہیں رکھا کہ کیا معاہدہ ہوا ہے، ٹرمز آف ریفرنس کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آخر میں میرے پاس ٹائم بہت کیونکہ کم ہے، میں ایک آخری سوال کرنا چاہوں گی آپ سے جنرل صاحب، یہ ہے ٹرمپ جو انہوں نے اپنی ظاہر پالیسی کا اعلان کیا، اس میں پاکستان پھر ڈو مور اور ہمارے جو جوہری اثاثے ہیں ان کے بارے میں بھی جو تحفظ کے حوالے سے سوالات اٹھائے، اس پہ آپ کا کامنٹ؟ جو امریکہ کہہ رہا ہے، انفیکٹ امریکہ آج تک اس چیز سے ریکنسائل نہیں کر سکا کہ پاکستان نے نیوکلیئر کیپیبلٹی کیوں حاصل کر لی اور اس کو ویپنائز کیوں کر لیا، یہ they have not been able to reconcile، کیونکہ جن دنوں میں یہ ایکوائر کی گئی تھی ان دنوں میں پریزیڈنٹ ریگن اینولی ایک سرٹیفکیٹ دیا کرتے تھے پاکستان از ناٹ ڈیولپنگ نیوکلیئر ویپن، جس طرح وہ آج امریکہ فرسٹ کی بات کر رہے ہیں، اس وقت لوگوں نے پاکستان فرسٹ کا ڈیسیجن لیا اینڈ دے ڈیولپڈ دس کیپیبلٹی، جس کو امریکہ ڈائجسٹ نہیں کر سکا۔ اس وقت سے آج تک وہ ایک ہی طریقہ بات کرتے جا رہے ہیں کہ یہ غیر محفوظ ہیں۔ ان کو 2 باتیں کہی گئی تھیں، ایک یہ جو پریزیڈنٹ مشرف نے اس وقت کہا، not that all he did was good، بٹ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ہماری جو 4 ٹیئر سیکیورٹی ہے نیوکلیئر ویپنز کی، آپ اس میں سے ایک سکریو ڈرائیور لے جا کے مجھے دکھا دیں، what to talk of falling into the hands of terrorists, you being America come and take out anything۔ تو ایک بوگی کریٹ کیا جاتا ہے؟ So it's a bogey being created to just put pressure on the government۔ ہاں، وہ جو دوسرے طریقے اپنا رہے ہیں ان میں کسی دن خدا نہ خواستہ اس پہ کمپرومائز نہ ہو جائے، انہوں نے 4 طریقے کہے ہوئے ہیں اس نیوکلیئر کیپیبلٹی کو ہم سے ریموو کرنے کے۔ ایک انہوں نے کہا جی اگر حالات خراب ہو گئے تو ہم UN ریزولوشن انووک کر کے we'll go and get the weapon۔ ایک انہوں نے کہا جی کہ ایک ڈیٹ اس لیول تک لے جاؤ کہ ایک سٹیج پہ آ کے پاکستان کو in return of that debt ان کو کمپرومائز کرنا پڑے اور وہ نیوکلیئر ایکسچینج، نیوکلیئر کیپیبلٹی کی ایکسچینج میں ہم ان سے یہ لے لیں گے and we'll clear their debt۔ تو یہ وہ اسٹریٹجی پہ کام کر رہے ہیں، بٹ اٹ از آل بیس لیس، اٹ از اونلی اے پریشر ٹیکٹکس، اٹس اے بوگی which they keep creating۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، وقت دینے کا۔ ٹائم ہے اب بریک کا۔
सीपेक के तहत डॉलर की जगह चीनी करेंसी युआन में पाक चीन तिजारत करने का इम्कान, इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मुआशी अमूर के माहिर फरहान बुखारी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। शुक्रिया। फरहान साहब, पहले तो बताएं कि युआन में तिजारत करना, इसका क्या मतलब होगा? चीन दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई मईशत है और इसलिए चीन से कोई भी राब्ता किसी भी मुल्क के लिए बेहतर अच्छा समझा जाता है। युआन का मामला जो है, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिन ममालिक की डायरेक्ट एक्सचेंज रेट नहीं है वो पहले डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, अपनी करेंसी को, यानी रुपए को डॉलर में किया जाता है, डॉलर को फिर युआन में कन्वर्ट किया जाता है। जो प्रपोज़ल है उसके तहत ये एक इंटरमीडिएट बीच का जो स्टेप है, जो कदम है, वो ख़त्म किया जाएगा और ये डायरेक्ट एक्सचेंज होगी रुपए और युआन की, जो कि अच्छी चीज़ है, जिसमें एफिशिएंट ज़्यादा है, कम से कम ज़्यादा एफिशिएंट है और उसमें कुछ थोड़ी सी मामूली सी एक सेविंग भी होगी। मुसीबत ये है कि हमारे यहाँ जितनी भी छोटी चीज़ हो उसे बढ़ा चढ़ा कर एक बहुत बड़े इनकलाब के तौर पे पेश किया जाता है और बदकिस्मती से पाकिस्तान के हालात जो गुज़श्ता चंद साल से रहे हैं और इस वक्त जो सूरत हाल है, तो वो डर और खौफ ज़्यादा तबाही का है बनिस्बत किसी अच्छे इनकलाब के। ये सब के सब इक़दामात वो हैं जो कि दुनिया के कई और ममालिक अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं और उस पर कोई इतना बड़ा जश्न या इतना बड़ा बैंड बाजा नहीं बजाया जाता जितना प्रैक्टिकल है और अच्छा कदम है। अच्छा, जब इससे पहले जब गवादर फ्री जोन में बात हुई थी युआन के इस्तेमाल की, उस वक्त भी काफ़ी तनाज़ा खड़ा हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि ये पाकिस्तान की इक़्तिसादी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। तो ये कैसे, हाउ इज़ इट डिफरेंट, क्या फ़र्क है? ख़ुद मुख्तारी रही कहाँ पे है? वो तो आपने 25 साल पहले उस वक्त ख़त्म कर दी थी जब नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी पहली हुकूमत में आके मुल्की मईशत की डॉलराइजेशन शुरू की थी। 27 साल पे हो गए इस वाक़े को। तो वो करेंसी का सिर्फ एक युआन का मामला तो नहीं है। आप पाकिस्तान में चले जाएँ, डॉलराइजेशन इतनी हुई है। मैं अगले दिन किसी के पास था जिनके बच्चे की अभी हाल ही में शादी हुई है, वो मुझे बता रहे थे कि सलामियों में रुपए और डॉलर्स दोनों वो मिलें यहीं पे इस्लामाबाद में। तो इस किस्म की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर बाकी करेंसीज़ का हो रहा है तो युआन का क्या मसला है? युआन का मसला कोई नहीं है। मुसीबत ये है कि जिस तरह अब हाल ही में आपने यूरो बॉन्ड का तस्करा सुना होगा और किया भी होगा अपने प्रोग्राम पे, इतनी मज़ाक़ खेज़ सूरत हाल है कि आप मज़ीद मकरूज़ हो रहे हैं और उस पर आप खुशियाँ मना रहे हैं और कर्ज़ आपका जितना गुज़श्ता चंद साल में बढ़ा है वो आप को बहुत फ़िक्र होनी चाहिए, लेकिन आप उस फ़िक्र में लगता है बतौर हुकूमत उतने मुब्तला नहीं हैं जितना आपको होना चाहिए। अच्छा, जो आप कर्ज़ की बात कर रहे हैं, 3 साल पहले तक भी बात हो रही थी, ख़दशा था कि ऐसा 2017 तक हो जाएगा। Anybody pay attention? क्या कि कर्ज बहुत ज़्यादा इतना बढ़ जाएगा क्योंकि आपने सेटल करने की कोशिश की और फिर ज़ाहिर है इस दरमियान में सीपेक और इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला सारा मामला आ गया। बदकिस्मती से जो लोग इस मुल्क की पॉलिसीज़ बनाते रहे हैं गुज़श्ता चंद साल में, चाहे वो इक़्तिसादी शोबे के बाबू हों जिन्हें आम इस्तिलाह में बाबू कहा जाता है, या वो सियासी अकाबरीन हों, उनके कान पे तो यूँ नहीं रहेंगी। ये तो आप जैसे और मेरे जैसे लोगों ने शोर मचाया है और ये आज नहीं मचाया जा रहा है, गुज़श्ता चंद साल से मचाया जा रहा है। अभी हाल ही में डॉन न्यूज़पेपर में शाहिद कारदार जो कि साबिक स्टेट बैंक गवर्नर हैं और उनके साथ डॉक्टर हफीज़ पाशा जो कि इंतहाई काबिल क़दर माहिर मईशत हैं, उन्होंने एक जॉइंट एक कॉलम लिखा है आने वाली इक़्तिसादी इमरजेंसी के बारे में। अब इस किस्म के लोग, डॉक्टर पाशा की मैं बहुत कदर करता हूँ, शायद कारदार साहब का भी एक बड़ा काबिल एहतराम एक नाम है। अब अगर इस किस्म के लोग ये बातें कर रहे हैं, और ये आज की नहीं कर रहे, कई साल से वार्निंग्स भी आ रही हैं, लेकिन हाल ही में भी इन्होंने लिखा, अगर ये लोग कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई मामला ख़राब ही है ना। ये सिर्फ़ और सिर्फ कोई अखबार नवीसों ने, अखबारात ने या टीवी चैनल्स ने
جس طرح تنقید ہوتی ہے وہ نہیں کیا. اچھا موازنہ کیا جا سکتا ہے مشرف کے دور سے، کیونکہ تب بھی کچھ سال ایک استحکام نظر آیا، لگ رہا تھا کہ بہت پروگریس ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، پھر ایوری تھنگ کیم کریشنگ ڈاؤن. کیا جا سکتا ہے موازنہ؟ دیکھیے موازنہ تو کیا جا سکتا ہے، یعنی کچھ شعبوں میں کیا جا سکتا ہے، اور لیکن تنقید یہ بھی ہوتی ہے کہ اس وقت امریکہ سے تعلقات ایسے رہے پاکستان کے، اور پاکستان نے بہت سے کمپرومائزز کیے جس کے نتیجے میں وہاں سے ایڈ آئی، اور اس ایڈ کی وجہ سے آپ کی معیشت کے بارے میں یہ لگا کہ معیشت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، جبکہ معیشت کے خد و خال کھوکھلے تھے، یہ بھی کہا جاتا ہے. لیکن ایک فگر، صرف ایک فگر، مشرف صاحب کے آخری ایک سال میں پاکستان میں جو فارن انفلوز آئے وہ ایف ڈی آئی، اسٹاک مارکیٹ اور ریسیٹس فرام پرائیویٹائزیشن ملا کے تقریباً $8.5 ارب ایک سال میں تھے. یہ اسٹیٹ بینک کا فگر ہے جو کہ آج تک کوئی ڈسپیوٹ نہیں کر سکا. اب یہ کیوں ہو رہا تھا؟ یہ اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ ایک معیشت کے حوالے سے سیاست کے مسائل بہت گمبھیر تھے، اور بلوچستان کا ایسا مسئلہ ہے جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں. لیکن معیشت کے حوالے سے ایک سمت تھی جو کہ میرے خیال میں جس کے نتیجے میں کہیں زیادہ کلیئرٹی تھی. اب دیکھیے نا، یہ جو حکومت ہے اور یہ بات معیشت کی آپ سے ہو رہی ہے، سیاست کا حال دیکھیں کیا گد بنی ہے. فیض آباد میں 2000 آدمی، 2000 سے کم لوگوں نے آ کے پوری کی پوری حکومت کو یرغمال بنا لیا، اور حکومت اپنی جگہ پہ بیٹھی ہوئی اب بھی. تو یہ اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے پاکستان کے حالات کے بارے میں؟ لیکن میں واپس آپ کو سی پیک پہ لانا چاہتی ہوں، اس لیے کیونکہ لانگ ٹرم پلان کل احسن اقبال صاحب نے اس کا اعلان بھی کیا، یہ بھی بتایا تھا کہ وہ تفصیل بتائیں گے. مطمئن ہیں جو کیونکہ بہت سارے سوالات اٹھتے رہے ہیں سی پیک منصوبے کے حوالے سے کہ تفصیلات حکومت شفاف نہیں ہے. اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ تو پچھلے چند سال سے یہ معاملہ. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اب جو انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ اعلان ہوا، کچھ تفصیلات سامنے آئیں جو نہیں ہونی؟ احسن اقبال کو اصل میں بطور سیاستدان زیادہ اہمیت نہیں دیتا، کیونکہ انہوں نے وعدے کیے ہیں. انہوں نے تو یہ اپنے استعفوں کے بھی وعدے 2 دفعہ کر چکے ہیں مشرف صاحب کے حوالے سے. لیکن ان کے پاس بہت اہم پورٹ فولیوز ہیں، چاہے ہم ان کو سنجیدگی سے لیں یا نہیں لیں، اہم پورٹ فولیوز سے کیا پتہ چلتا ہے، وہ شخصیت کی بات ہے. لیکن بہرحال قطع نظر اس کے، یہ حکومت ساری کی ساری اس وقت تو ایسی صورتحال سے دوچار ہے کہ ملک میں لگتا ہے کہ 2 وزراء اعظم ہیں. جو وزیر اعظم ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو وزیر اعظم نہیں ہوں، جو صاحب نااہل ہو گئے تھے وہ وزیر اعظم ہیں. ایک کھچڑی بنی ہوئی ہے. اب ایسی صورتحال میں آپ مجھے بتائیں کہ چاہے سیاست کا معاملہ ہو، چاہے ملکی معیشت کا معاملہ ہو، فیصلے، ٹھوس فیصلے، مشکل فیصلے کون کرے گا؟ روپے کے بارے میں آپ سے بات شروع ہوئی تھی. ابھی جو حال ہی میں جو روپے کی ڈیویلیویشن پاکستان میں ہوئی ہے، وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ڈیویلیویشن اور 4تھی دفعہ انکم ٹیکس فائل کرنے کی ڈیڈ لائن کا نہ ایکسٹینڈ ہونا، یہ 2 واقعات اس وقت ہوئے جبکہ آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان میں موجود تھی. اور لوگ یہ کہتے ہیں، لوگوں سے سنا میں نے بھی ہے، کہ جی آئی ایم ایف کی ٹیم جو یہاں پہ موجود تھی انہوں نے ڈنڈے کے زور یہ 2 کام کروائے. اب مجھے نہیں پتا پس پردہ کیا ہوا ہے، لیکن یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے کہ یہ. لیکن اس سے پہلے بھی اگر ہم ڈالر کی بات کریں، صرف آئی ایم ایف یا کی بات نہیں ہے، اسٹیٹ بینک کے مختلف اہلکار یا گورنر، ان کی بھی یہ رائے تھی کہ آپ کو قدر میں کمی کرنی پڑے گی. وہ تو بہت عرصے سے تھی. وہ تو اسحاق ڈار صاحب کو، جنہیں کچھ لوگ اسحاق ڈالر بھی کہتے ہیں، مذاق بن گیا تھا کہ وہ جناب انہوں نے کہا کہ پتھر پہ لکیر اور یہ 100 روپے سے زیادہ نہیں ہوگا. لیکن اس کا جو نقصان آپ کی ایکسپورٹس کو ہوا، آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھا، جس طرح بالکل اندھا دھند آپ نے امپورٹس کی اجازت دی. میں ابھی پروگرام سے پہلے ایک مارکیٹ میں تھا تو وہاں پہ سبز چائے، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ سبز قہوہ اسلام آباد میں سب سے اچھا ہوتا تھا جو آتا تھا پشاور سے. وہاں پہ سبز قہوہ مل رہا تھا 1600 روپے کلو. کہاں سے آیا ہوا جی؟ برازیل سے. ہمیں کیا مصیبت ہے بھائی؟ پچھلے سال کراچی شہر میں فروری میں آم نیوزی لینڈ سے آئے ہوئے میں نے خود دیکھے ایک بڑی مارکیٹ میں 1600 روپے فی کلو. ہمیں کیا مصیبت ہے؟ ہمارے دنیا کے سب سے اچھے آم ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، 2 مہینے ہم انتظار نہیں کر سکتے. تو یہ جو کھلم کھلا آپ نے چھوٹ دے دیا، اور پھر اتنے آئٹم. لیکن ابھی ٹیکس میں امپورٹس پہ تو ٹیکس زیادہ لگا دیا گیا بہت سارے آئٹمس پر.
جی لیکن اسمگلنگ بھی ایک حقیقت ہے. آپ میرے ساتھ ذرا بلو ایریا چلیں. وہ تو خیر میرے خیال میں کوئی بھی حکومت جو ہے وہ نہ روکنے میں دلچسپی رکھی ہے نہ کوشش کی ہے. آخر میں سی پیک پہ آپ کو میں بار بار واپس لاتی ہوں. لانگ ٹرم پلان کا ہمیں پتہ ہی نہیں. اس میں گیپس بھی اتنے ہیں نا, اس میں تو گیپس بھی اتنے. یہ جو ٹرانسپیرنسی کی بات احسن اقبال صاحب کے حوالے سے آپ نے کی, اور میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ انہیں میں زیادہ سیریسلی نہیں لیتا. غیر سنجیدہ آدمی ہیں, غیر سنجیدہ سیاستدان ہیں. لیکن اگر وہاں پہ کوئی سنجیدگی سے بات بھی کرے تو بھی جو گزشتہ چند سال سے ایک بے یقینی کی کیفیت سی پیک کے ارد گرد چل رہی ہے کہ حکومت پاکستان سے آپ کو انفارمیشن کم ملی ہے جو ڈیٹیلز کے بارے میں, اور خاص طور پہ ری پیمنٹ ٹرمز کے بارے میں. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ پروجیکٹس اس میں $60 بلین کا اتنی بڑی لمبی لسٹ ہے کہ پاکستان کی معیشت یہ برداشت نہیں کر سکے گی. بالآخر ہو سکتا ہے کہ کچھ پروجیکٹس اس میں اسکریپ بھی ختم بھی کرنے پڑیں. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ آگے کیا ہوگا, لیکن اس میں کوشش یہ رہی ہے, اور جو وجوہات ہیں وہ پھر ایک الگ بحث ہے. کیا ایک وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس میں اتنے سارے شعبے شامل ہیں سی پیک میں, اس میں انرجی, انفراسٹرکچر, یہ بھی ایک وجہ ہے کہ it's hard to get your head around it. جی اس لیے کیونکہ اس میں کئی for want of a better word اوٹ پٹانگ چیزیں بھی شامل ہو گئی ہیں نا. اس میں شروع میں جو ہم نے سنا تھا وہ یہ تھا کہ صوبہ بلوچستان کے لیے نئے مواقع فراہم کیے جائیں گے, اور ویسٹرن ایک روٹ ہوگا جہاں سے چین گوادر تک اپنی امپورٹس اور ایکسپورٹس کر سکے گا, اور چین کے لیے نیا راستہ کھلے گا, ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہوگا بحر عرب تک آ کے, اور وہ مڈل ایسٹ جانے کے لیے ان کے لیے ایک بہتر صورتحال ہوگی. اب آپ مجھے بتائیں, متنازع معاملہ ہے لاہور اورنج ٹرین کا, اس سے کیا تعلق ہے؟ تعلق کوئی سمجھ آتی ہے؟ نہیں سافٹ لون لیا نا اس کے لیے. نہیں, وہ سافٹ لیا ہو یا ہارڈ لیا ہو, مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو اس کا شروع میں جو سوچ تھی وہ سوچ تو ختم کر دی نا آپ نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے, اور یہ تو کھلم کھلا ہر ایک کوئی بات کر رہے ہیں سیاسی مقاصد کے لیے. یعنی کہ فرحان صاحب سی پیک گیم چینجر ہوگا, لیکن شاید اس طرح سے نہیں جس طرح سے ہم سوچ رہے ہیں. میرا آخری کامنٹ کیونکہ اب مجھے لینا ہے, سی پیک میں بہت زیادہ تبدیلیوں کی ضرورت ہے, سوچ میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے, اس کے حوالے سے ٹرانسپیرنسی کی ضرورت ہے جو ابھی تک نظر نہیں آئی. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. اب لیتے ہیں بریک. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. صحافت بھی جان جھوگوں میں ڈالنے کے مترادف ہے. دنیا بھر میں ہر سال کئی صحافی اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. رواں سال پاکستان سمیت دنیا بھر کے 68 صحافیوں کو قتل کر دیا گیا. انٹرنیشنل نیوز سیفٹی انسٹیٹیوٹ INSI کے مطابق رواں سال 2017 میں دنیا بھر میں 68 صحافیوں اور میڈیا نمائندوں کو قتل کیا گیا, جن میں 9 خواتین بھی شامل ہیں. 2016 میں قتل ہونے والے صحافیوں کی تعداد 112 تھی, جن میں 3 خواتین تھیں, جبکہ 2015 میں 10 خواتین سمیت 101 صحافیوں کو قتل کیا گیا. INSI کی ڈائریکٹر ہنا اسٹارم کا کہنا تھا کہ گزشتہ 8 سالوں کے دوران یہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے قتل کے سب سے زیادہ واقعات ہیں. 2017 میں کچھ انتہائی اہمیت کے حامل قتل ہونے والی خواتین میں کم وال بھی شامل ہیں, جنہیں قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو کوپن ہیگن میں سمندر کے کنارے پھینک دیا گیا تھا. اس کے علاوہ کرد صحافی شفا گردی, بھارت کی گوری لنکیش, میکسیکو کی جنگ میں ہلاکتوں پر رپورٹ کرنے والی میروسلاوا بریچ شامل ہیں. کارڈف اسکول آف جرنلزم کی کتاب کلنگ دا میسنجر, جسے INSI نے ترتیب دیا ہے, کے مطابق رواں سال صحافیوں کے لیے 5 سب سے خطرناک ممالک میں افغانستان, میکسیکو, عراق, شام اور فلسطین کا نام شمار کیا گیا ہے. رواں سال صحافیوں کے قتل کے واقعات گزشتہ سال سے کم تھے, تاہم 38 افراد میں سے 32 افراد کا قتل ایسے ممالک میں کیا گیا جنہیں پرامن قرار دیا جاتا ہے. ان ممالک میں میکسیکو, بھارت اور مالٹا شامل ہیں. رواں سال 4 شہری صحافیوں کا قتل کیا گیا, جن میں سے تمام کا تعلق شام سے تھا, جہاں میڈیا نمائندوں کے لیے کام کرنا سب سے مشکل بتایا گیا ہے. INSI کے مطابق 9 واقعات کے ملزمان کی شناخت کرتے ہوئے انہیں حراست میں لے لیا گیا اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے. نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا ہے. امید کرتی ہوں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل حاضر ہے.